السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وحشت آدم گئی، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ قابل صد احترام رہبر شریعت پیر طریقت حضرت اللہ سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ مدس اللہ العالی، شیخ الموقلات جامع نظامیہ، و معزز علماء کرام و مشائخین نظام، و محترم صدر جلسہ و اراکین جلسہ، و مکرم حاضرین و سامعین، سب سے پہلے ہم ہمارے آقا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی والد کمالہ غوثنا غوث العظم ابی محمد محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی شہین اللہ، اغیثنی وامددنی باذن اللہ الحق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا موضوع ہے حضرت قبلہ آنے تک کے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ افضلیت ہے، امیر المؤمنین حضرت قبلہ بیان فرمائیں گے۔ میرا آج کا موضوع ہے ایصال ثواب۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ چند سوالات میں کرتا ہوں، میں ہی خود جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، کیا فاتحہ جس کا دوسرا نام ہے ایصال ثواب، کیا آج کے دور میں ہم شروع کر رہے ہیں؟ پہلے نہیں تھا؟ کیا آج ہم شروع کر رہے ہیں؟ یہ بات پہلے نہیں تھی؟ ایصال ثواب فاتحہ نہیں تھا؟ ایصال ثواب اول سے اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام سے آج تک ایصال ثواب کے دلائل موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایصال ثواب ہم دین و شریعت میں کوئی چیز نہیں تھی ہم شروع کریں۔ پہلے بات ابتدائے اسلام سے آج تک
ہمارے دین اور شریعت میں ایصال ثواب موجود ہے۔ اب اس کے بہت سارے دلائل ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا۔ جو ہمارے اکابر فقہاء کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، اکابر علماء کرام ایصال ثواب کے تعلق سے جو بیان کیے ہیں، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اتنی ہی بات۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے 27واں پارہ سورہ طور، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21۔ محدث وطن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ ایصال ثواب کے موضوع پر اس آیت پاک کو آپ بیان فرمائیں۔ کون بیان کیے ہیں؟ محدث دکن علیہ الرحمہ کہ یہ حدیث کا مجموعہ ہے، زجاجۃ المصابیح کے نام سے عربی میں ہے، 5 جلدیں ہیں، اردو ترجمہ اب تک 20 جلدیں شاید ہو چکا ہے۔ تو آپ حصے چہاروں اردو ترجمے میں آخری باب ہے، باب زیارت القبور میں اس آیت پاک آپ پڑھ لیں گے۔ تو محدثین کرام قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو ایصال ثواب کی دلیل میں پیش کیے ہیں۔ اب اس کے معنی مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آیت پاک کیا ہے؟ یہ ہے والذین آمنوا، والذین آمنوا کے معنی ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد وہ بھی صاحب ایمان ہے، والدین بھی ایمان والے ہیں۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت، ان کی اولاد ایمان میں اپنے والدین کی اتباع کری، یعنی ان کی اولاد بھی صاحب ایمان ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے والدین سے ملا دیں گے۔ وما علتناہم من عمل من شیء، اور ان کے والدین کے عمل میں ذرے بھی کمی نہیں کریں گے، ذرہ برابر ان کے والدین کے نیکیوں میں کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ گناہ اگر میں کروں تو آپ نہیں پکڑے جائیں گے، نماز میں نہیں پڑھوں گا تو آپ نہیں پکڑے جائیں گے، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو اس آیت پاک کو اکابر علماء کرام محدثین مفسرین ایصال ثواب کے موضوع میں بیان فرمائے ہیں۔ محدث دکن علیہ الرحمہ بیان فرمائے ہیں اس آیت پاک کا خلاصہ کیا ہے، اس میں ایصال ثواب کا ذکر کہاں پہ ہے۔ دیکھیے خلاصہ یہ ہے، جنت میں والدین کے اعمال کی وجہ سے والدین اعلیٰ درجے پہ رہیں گے، ان کی اولاد بھی ایمان والی ہوگی، لیکن ان کے عمل کی کمی کی وجہ سے وہ کم درجے میں رہیں گے۔ والدین اعلیٰ درجے میں، اولاد کم درجے میں، تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے والدین کے نیکیاں اولاد کو عطا کر کے اولاد کو والدین کے ساتھ والدین کے درجے میں جنت میں پہنچا دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا عَلَتْنَاهُ مِنْ عَمَلٍ مِّن شَيْءٍ، ہم والدین کے
لیکن نیکیاں ان کی اولاد کو دے کر اولاد کو والدین کے درجے میں والدین کے ساتھ رکھیں گے، لیکن والدین کے نیکیوں میں ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے اسی کا نام ہے ایصال ثواب، یعنی ایک کی نیکی دوسروں کو پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ والدین کی نیکیاں اولاد کو پہنچا رہے ہیں، اسی کا نام ہے ایصال ثواب۔ اور بہت سارے دلائل ہیں ایصال ثواب کے۔ چلیے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک سے شروع کریں گے۔ حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم میں ایک جو حدیث آئے گی سیم بالکل، تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال ان رجلا عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها لم تسي وأزرها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها۔ یہ عربی کی عبارت ہے۔ میں اس کی تشریح تو کروں گا، پھر بھی آپ کے سامنے عبارت رکھ دیا تاکہ پھر بات یہ نہیں پیدا ہونا کہ اردو میں بول دیے بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، تشریح۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت نفسها، میری والدہ پردہ فرمائی ہیں، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، لم توسی، میری والدہ نے کوئی وصیت نہیں کی، وعزتها، میرا یہ خیال ہے، لو تکلمت تصدقت، اچانک انتقال ہو گیا، اگر میری والدہ کو اگر اس بات کا علم ہوتا، اس کو موقع ملتا، میرے والدہ کو موقع ملتا تو وہ صدقات کر دیتا، تصدقت، وہ کچھ صدقہ کر دیتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں میرے والدہ کی جانب سے صدقہ کروں گا تو میرے والدہ کو اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں، غور فرمائیے۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں جس کا عمل اس کو کام آئے گا، تمہارا عمل تمہارے والدہ کو کام نہیں آئے گا۔ یہ جواب اگر دیتے تو فاتحہ غلط ہو جاتی، ایصال ثواب غلط ہو جاتا، لیکن جواب یہ نہیں دیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال نعم، ہاں ہاں، جو ہے نا اس کا اجر و ثواب پہنچے گا۔ تو آپ کو مسلم اور بخاری شریف کی حدیث پاک سنائی گئی۔ اب اس کے باوجود اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ نیک توفیق دے، عقل سلیم عطا کرے، کیونکہ عقل سلیم ضروری ہے۔ عقل بہت اہم چیز ہے۔ حضور علیہ السلام اس لیے فرمائے دعا کرو عقل سلیم، فکر سلیم کی۔ انسان کی زندگی کے سارے فیصلوں کا دار و مدار اس کی عقل پر ہوتا ہے، وہ جس کو صحیح سمجھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ ایصال ثواب، مرحوم انتظار میں رہتے ہیں، ہمارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ ایک راستہ باقی رکھے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد، وہ ایصال ثواب ہے۔ صدقات خیرات کی صورت میں ہو یا مغفرت کی دعا کی صورت میں ہو، مغفرت کی دعا بھی ایصال ثواب ہے، یعنی جو عمل ہم کریں گے اس کا فائدہ سامنے والے کو ہو رہا، اسی کا نام ہے ایصال ثواب۔ اور یاد رکھیے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے آئے گی، اگر مرحوم کے حق میں ہم ایصال ثواب پہنچاتے ہیں تو ان کو قبر میں اتنا سکون ملتا ہے، اتنا آرام ملتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ دنیا والے کو ساری دنیا دیے تو بھی نہ خوش ہوتا۔ اگر کوئی دنیا کا لالچی انسان ہے، اس کو یہ کہہ دے
پوری دنیا تیری، پوری دنیا کی دولت تیری، پوری دنیا کا سونا چاندی تیرا، سارے خزانے تیرے، تو وہ کتنا خوش ہوگا؟ تو اس سے زیادہ مرحومین خوش ہوتے ہیں۔ وہ حدیث پاک بھی سن لیجئے، بیہقی شریف جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس میں یہ حدیث پاک ہے، دیلمی شریف جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتقوس ينتظر دعوة ملحقة من أب وأم أو ولد أو صديق ثقة وإذا ألحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله لا يدخل على القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحباء إلى الأموات الاستغفار لهم۔ یہ عربی کی عبارت ہوئی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، میت کی مثال خبر میں ایسی ہے، مل میت فی قبرہ، میت کی مثال خبر میں ایسی ہے، شبہ الغریق المتقوس، مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتقوس، پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ ایک شخص ہے، پانی میں گر گیا، بولی میں گر گیا، تالاب میں گر گیا، اس کو تیرنا نہیں آتا، اب ڈبکیاں کھا رہا ہے، اب ڈوبنا قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے اس وقت اندازہ لگائیے۔ تیرنے والے کی بات نہیں ہے، یہ نہ تیرنے والے کی بات ہے، اس کو تیرنے نہیں آتا اور وہ پانی میں گر گیا ہے، تو اب اس کی حالت کیا ہوں گی؟ اس کی حالت کیا ہوں گی؟ ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ تو مردے کی مثال خبر میں ایسی ہے، اس تکلیف میں وہ ہوتا ہے، ینتظرو، وہ انتظار کرتا ہے، ینتظرو انتظار کرتا ہے، دعوت ملحقۃ من اب، اس کو کوئی دعائے مغفرت کا تحفہ پہنچے، اس کو کوئی صدقات خیرات کا تحفہ پہنچے، من اب و ام، اگر اس کے والدین دنیا میں زندہ ہے تو پہلے والدین کی طرف اس کی جو ہے نا نظر ہوتی ہے، والدین کے انتظار میں ہوتا ہے، میرے والد میرے لیے کچھ دعا استغفار بھیجیں گے، میرے لیے ایصال ثواب کا تحفہ بھیجیں گے، اور والدہ کی طرف اس کو نظر ہوتی ہے، ینتظرون منا دعوۃ ملحقۃ من اب و ام، پہلے والدین کی طرف وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میرے والد ہیں، وہ میرے لیے کچھ ایصال ثواب کا تحفہ پہنچائیں گے، صدقات خیرات کا تحفہ پہنچائیں گے، دعا استغفار کا تحفہ پہنچائیں گے، والدہ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ولدین، اگر اس کی اولاد دنیا میں ہے تو وہ اولاد کے انتظار میں ہوتا ہے، میری اولاد ہے وہ میرے لیے ایصال ثواب کا تحفہ پہنچائیں گے۔ تو محترم حضرات، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ہم ہمارے اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، روز کچھ نہ کچھ ہو، ایک آیت کیوں نہ ہو، پڑھ کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ ہم ایک آیت 2-4 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے رحمتوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمتوں کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میت اپنی خبر میں انتظار میں ہے، والد کے انتظار میں ہے، والد کی جانب سے کچھ تحفہ عطا کیا، والدہ کے انتظار میں ہے، میری والدہ میرے لیے کچھ تحفہ پہنچاتے ہیں کیا، اپنی اولاد اگر دنیا میں ہے تو اولاد کے انتظار میں ہے کہ میری اولاد ہے وہ میرے لیے کچھ ثواب کے تحفے پہنچاتی ہے کیا، اور صدیق ثقۃ
یہاں تک کہ اپنے جو دوست جو دنیا میں نیک ہوتا ہے، سیخدین کے معنی نیک دوست، اس کے بھی انتظار میں ہوتا ہے۔ دنیا میں میرا ایک نیک دوست تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، پابند تھا، وہ میرے حق میں جو ہے نا جو کچھ ایصال ثواب کا تحفہ پہنچاتا ہے، میرے حق میں صدقات خیرات کا تحفہ پہنچاتا ہے، اس کے انتظار میں ہوتا ہے نہیں۔ اس کے بعد سنیے، جب وہ میت کے پاس ایصال ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے، وَإِذَا أَلْحَقَتْهُ، جب اس کے پاس دعائے مغفرت ہو یا ایصال ثواب صدقات ہو، جو بھی نیکی کا تحفہ اس کو پہنچتا ہے، وَإِذَا أَلْحَقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ وہ تحفہ اس کے نزدیک دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ کانت احب، کانت احب، احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے مبالغہ، یعنی بہت سب سے زیادہ محبوب۔ کانت احب الیہ، کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، تو وہ ایصال ثواب کا تحفہ میت کو جب پہنچتا ہے تو وہ میت اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا وما فیہا سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا وما فیہا کا مطلب دنیا اور دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر وہ کوئی دنیا دار کو دے دے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اس سے زیادہ خوش یہ میت ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ایصال ثواب کی مرحوم کے لیے اتنی اہمیت ہے، ان کے لیے اتنی قیمتی چیز ہے مرحوم کے حق میں ایصال ثواب کہ دنیا وما فیہا سے زیادہ اس کی قیمت ہے ان کے نزدیک۔ اب اس کے بعد کے الفاظ حدیث پاک کے سماعت فرمائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ عَلَى الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، بے شک اللہ تعالی زمین والوں کی دعاؤں کو، من دعائی اہل الارض، زمین والوں کے دعاؤں کو اللہ تعالی رحمت کے پہاڑ بنا کر ان کی قبروں میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ نہ ہوتا، نہ 1 کلو وزن اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی کیسی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ امثال الجبال، جبال جبل کی جمع پہاڑیں، پہاڑوں کے مثل، پہاڑوں کے مثل اللہ تعالیٰ رحمت کے پہاڑ جو ہے نا بنا کر ان کی قبر میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہمارے دعاؤں کو ان کے حق میں، جو مرحومین کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اور ہمارے جو صدقات خیرات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں، وَإِنَّا حَدْيَةَ الْأَحِبَّاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، بے شک مرحومین کے لیے ان کے چاہنے والوں کا تحفہ یہ ہے، وَإِنَّا حَدْيَةَ الْأَحِبَّاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، بے شک مرحومین کے لیے ان کے چاہنے والوں کا تحفہ یہ ہے، الاستغفار لهم، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ دیکھیے یہ 2 حدیث ہوئے، ایک مسلمان کو 1 حدیث کافی ہے، یقین کرنے کے لیے مسلمان کے لیے 1 حدیث کافی ہے۔ ابتدائی اسلام سے آج تک ایصال ثواب کے کوئی مخالف نہ رہے، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، سب جو ہے نا ایصال ثواب کے متفق رہیں، اور اس کے تعلق سے بے شمار جو ہے نا دلائل وہ خود پیش کیے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ وہی دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی جو حدیث ہے میری ہے، آپ کی ہے، بس جو محدثین جو بیان کریں اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے، ہم نہ بھولیں اپنے جو ہے نا مرحومین کو۔ اور ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، عن ابن عباس ان سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ
توفیت امہ وهو غائب فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وانا غائب فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال انی اشهدك ان حیاتی صدقۃ عنها. یہ بخاری شریف کے عربی کے الفاظ ہیں، حدیث پاک ہے. اب اس کے معنی مفہوم سماعت فرمائیے. ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں ان سعد بن عبادہ توفیت امہ، صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ غائب، اس وقت وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے، وہ صحابی رسول کہیں گئے ہوئے تھے. آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ کے غیر موجود کی آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا. جب بعد میں آپ آئے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ والدہ کا انتقال ہوا. تو دیکھیے فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وانا غائب، میرے والدہ کا انتقال ہوا اور میں یہاں پہ موجود نہیں تھا. فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں میرے والدہ کے لیے صدقات کروں گا، خیرات کروں گا، کیا فَهَلْ يَنْفَعُهَا، کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ وہ صدقات خیرات کا میرے والدہ کو فائدہ پہنچے گا. فَهَلْ يَنْفَعُهَا، کیا میرے والدہ کو فائدہ پہنچائے گا، نفع حاصل ہوگا. ان تصدقت عنها، ان کے تعلق سے میں صدقات کروں، ان کی طرف سے صدقات کروں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ نہیں فرمائے جس کا عمل اس کے ساتھ، تم جو کریں گے تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، جو تم مثالیں جو تم پہنچانا چاہیں گے لیکن نہیں پہنچتی، یہ نہیں فرمائے. فرمائے قال نعم، قال نعم، جی ہاں پہنچے گا. تو اس کے بعد وہ صحابی رسول فرماتے ہیں انی اشہدک، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، ان حیاتی صدقۃ عنہا، یہ جو میرا باغ ہے میرے والدہ کی طرف سے صدقہ ہے. حیاتی کے معنی آپ کا بڑا شاندار باغ تھا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والدہ کے لیے اس کو صدقہ کر دیا، اپنے والدہ کے لیے اس کو صدقہ کر دیے. اتنے سارے دلائل ہیں ایصال ثواب کے، اتنے سارے دلائل ہیں اور بہت سارے دلائل آپ کو ملیں گے. ائمہ محدثین اکابر علماء کرام کئی واقعات بھی بیان کیے ہیں. یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں چند واقعات بھی ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ دنیا والے اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں. محدث صدقہ علیہ الرحمہ جو ہے نا اپنی حدیث کی کتاب زجاجۃ المصابیح باب زیارت القبور میں اس واقعے کو بھی بیان کریں. ابو بکر بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اولیاء اللہ ہے، بڑے اکابر علماء میں. ان کی واقعے کو کون بیان کر رہے ہیں؟ ائمہ فقہ بیان کرے، اس کو پھر محدث صدقہ علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں انہی کے دلائل سے بیان کر رہے ہیں. ابو بکر بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مشیخہ، کتاب کا نام. اس میں آپ سلمہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ جو مکے میں رہنے والے بزرگ تھے، حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان گئے، خبر پہ سر رکھ کے سو گئے. قبرستان گئے، خبر پہ سر رکھ کے سو گئے. خواب میں دیکھ رہے ہیں
کہ پورے مردے حلقے حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پورے مردے حلقے حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ مردوں سے پوچھتے ہیں کیا قیامت قائم ہوگی کیا؟ تو وہ مردے کیا جواب دے رہے ہیں؟ دیکھیے، تو وہ مردے کہہ رہے ہیں قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ ایک شخص آئے تھے، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر اس کا ثواب ہمارے کو پہنچا دی، اور اس ثواب کو ہم 1 سال سے بانٹ لے رہے ہیں۔ اس ثواب کو ہم کب سے بانٹ رہے ہیں؟ 1 سال سے بانٹ رہے ہیں۔ یہ کوئی نعوذ باللہ بناوٹی واقعہ نہیں ہوتا، میری جانب سے آپ کی جانب سے کوئی بنایا واقعہ نہیں ہوتا۔ جن سے ہم کو قرآن پہنچا، جن سے ہم کو حدیث پہنچی، جن سے ہم کو ایمان پہنچا، جن کے واسطے سے صدقے میں آج مسلمان ہیں، وہ حضرات اولیاء کرام جن کی پوری زندگی اللہ کے رضا میں گزری، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو دیکھیے، قل هو اللہ کا سورہ 1 مرتبہ پڑھے تو ٹائم دیکھو 10 سیکنڈ میں ہو جاتا، مگر مرحوم کے حق میں کتنا بڑی فائدے کی بات ہے، کتنے بڑی فائدے کی بات ہے مرحومین کے حق میں۔ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، مرحومین کے حق میں بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ تحفہ انیا، حدیث پاک میں تحفے کا لفظ ہے، ابھی ایک حدیث پاک سے آپ کو معلوم ہوا، ان ہدیۃ الاحباء الی الاموات، ہدیت ان کہتے ہیں تحفے کو، بے شک احبا یعنی چاہنے والوں کا تحفہ ان کے مرحومین کے لیے استغفار ہے، صدقات خیرات جو بھی ایصال ثواب ان کے لیے تحفہ ہے۔ یہ بھی حدیث پاک سن لیجئے، یہ حدیث پاک ہے، بیہقی شریف طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب اس کو غور سے سماعت فرمائیے، بہت ہی بہترین حدیث پاک ہے، اگر سنیں گے غور سے بہت لطف حاصل کریں گے آپ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من اہل بیت یموت منہم ويتصدقون عنه بعد موته الا اهدى له جبرائيل عليه السلام على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فأقبل فيدخل عليه فيفرحوا بها فيستبشروا ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء۔ رواہ طبرانی فی الاوسط، یہ طبرانی شریف جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس کی حدیث سے پاک ہے۔ عربی عبارت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، اس کا ترجمہ خلاصہ سماعت فرمائیں۔ محترم حضرات، برائے کرم مہربانی اپنے سیلوں کو سائلنٹ کر لیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، خلل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ما من اہل بیت یموت منہم، جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، وَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس کے لیے صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اس کے گھر والے صدقات خیرات کرتے ہیں، إِلَّا أَهْدَى لَهُ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جبرائیل علیہ السلام اہدا یہودی اہداہم بطور تحفہ دینا، بطور تحفہ دینا، اللہ اہدا لہو جبرائیل علیہ السلام علی طبق من نور، جبرائیل علیہ السلام وہ صدقات خیرات کو علی طبق من نور، نور کے تشت پر، نور کے طبق پر رکھ کے لے کے آتے ہیں۔ کیسا اہتمام ہو رہا ہے ایصال ثواب کا؟
اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ نہیں پہنچا دے سکتا، یہ سب اہتمام کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ کو یہی اہتمام منظور ہے تاکہ امت کو معلوم بھی ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک بھی جو بندے مرحومین کے لیے صدقات خیرات ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بطور تحفہ، وہ بھی کیسا طبق ہے، سادہ سیدھا نہیں، علی طبق من نور، نور کے طبق میں رکھ کے لے کے آ رہے ہیں۔ جیسا ہمارے پاس شادی ہوتی ہے، ہم بھی جو ہے نا تشت سجاتے ہیں، بارات اس میں لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ علی طبق من نور، نور کے تشت میں جبرائیل علیہ السلام وہ تحفہ لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ سنیے، ثم یقف علی شفیر القبر، پھر جبرائیل علیہ السلام وہ تحفہ لے کے آ کے وہ قبر کے کنارے ٹھہر جاتے ہیں۔ ثم یقف، وقفا یقف ٹھہر جانا، علی شفیر القبر، وہ قبر کے کنارے ٹھہر جاتے ہیں۔ فیقول، اور آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں، یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، اے گہری قبر والے، خبر والے، ہذہ ہدیۃ اہداھا الیک اہلک، یہ تحفہ تیرے گھر والے تیرے لیے بھیجائے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہذہ ہدیۃ اہداھا الیک اہلک، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اہداھا الیک اہلک، تیرے گھر والے تجھے بھیجائے ہیں، فاقبل، ہاں اس کو قبول کر لے۔ فیدخل علیہ، جبرائیل علیہ السلام قبر میں اس کو داخل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فَيَفْرَحُوا بِهَا فَيَسْتَبْشِرُوا، فریحہ یفرحو کے عربی میں معنی ہے خوش ہونا۔ فَيَفْرَحُوا بِهَا، اس تحفے سے وہ جو میت ہے خوش ہوتی ہے، وہ خبر والا خوش ہوتا ہے۔ فَيَفْرَحُوا بِهَا فَيَسْتَبْشِرُوا، استبشروا کے معنی بھی خوش ہونا۔ اب ذرا غور فرمائیے، اس حدیث پاک میں خوشی کا جو کلمہ ہے 2 مرتبہ بیان کیا گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام اس کی قبر میں وہ تحفہ داخل کر دیتے ہیں تو مردے کی حالت بیان کی جا رہی ہے، فَيَفْرَحُوا بِهَا، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ فَيَسْتَبْشِرُوا، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو ایک ہی معنی کو 2 کلموں میں بیان کیا جا رہا ہے، 2 مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عربی میں ایسا کب کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی تاکید کو، کسی چیز کی زیادتی کو، مبالغہ کو بیان کرنا ہے تو ایسا بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ فَيَفْرَحُوا بِهَا فَيَسْتَبْشِرُوا، کہ وہ مردہ خوش ہوتا ہے، انتہائی زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ مردہ خوش ہوتا ہے، انتہائی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، جس قبرستان میں وہ مردہ دفن رہتا ہے، اس کو جب صدقات کا تحفہ، خیرات کا تحفہ ملتا ہے، ایصال ثواب کا تحفہ ملتا ہے، تو پورے قبرستان والوں کو معلوم ہوتا۔ ایک قبرستان 1 کلومیٹر لمبا ہے، اگر اس میں ایک خبر والے کو کسی کی جانب سے بھی اس کو ایصال ثواب کا تحفہ پہنچا، پورے خبر والوں کو معلوم ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ دے دیے علم، سب دینے والے اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اب میں بول رہا ہوں، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ آواز پہنچانے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دور کیا ہے، نزدیک کیا، جتنی چاہے پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کے الفاظ سماعت فرمائیں، فَيَفْرَحُوا بِهَا فَيَسْتَبْشِرُوا، وہ مردہ تو انتہا خوش ہوتا ہے۔ وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَى إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، جیران کے معنی پڑوسیاں،
اور اس مردے کے جو پڑوس ہوتے ہیں سب لا یہدا الیہم شیئن، جن کے پاس کوئی تحفہ نہیں آتا وہ سب غمگین ہو جاتے ہیں۔ وَيَحْزُنُ حَزَنَ، یحزن کے معنی غمگین ہونا، غمزدہ ہونا۔ تو یاد رکھیے اگر ہمارے مرحومین کو ہم ایصال ثواب کا تحفہ نہیں پہنچا رہے ہیں، دوسرے جو ہے نا ان کے مرحومین کے پہنچا رہے ہیں، ہمارے مرحومین غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، آپ کی میری بات نہیں ہوتی، یہ حدیث پاک ہے، آپ کی اور میری بات یہ نہیں ہوتی۔ تو لہذا مردے انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ایصال ثواب کے تحفے، اس کے تحفے پہنچتے رہیں۔ تو یہ ہے ایصال ثواب کی بہت بڑی اہمیت ہے شریعت میں، یہ مستحب ہے ہمارے لیے، اور ابتداء اسلام سے لے کے آج تک کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے۔ مخالفت کرے تو کون کرے تھے؟ ایک گمراہ فرقے جو نکلے تھے اس میں تھا ایک معتزلہ، ایک فرقے کا نام ہے معتزلہ، وہ ایصال ثواب کا منکر تھا۔ وہ یہ کہتا تھا جس کا عمل اس کو، جس کا عمل اس کو، تو مگر اس سے چھوڑ کے تمام ائمہ، فقہاء، ائمہ، محدثین، مفسرین، اکابر، اولیاء اللہ سب کوئی ایصال ثواب کے نعوذ باللہ ممکن نہیں، سب نے جو ہے نا اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اب دیکھیے اور بھی احادیث پاک اس تعلق سے موجود ہیں۔ اب ایک حدیث پاک اور ایک سن لیجئے، یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور نہ جانے کتنی حدیث کی کتابوں میں، اس میں تو پکا ہے۔ عن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت، ام سعد یعنی میرے ماں کا انتقال ہو گیا، فأی الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ صدقے میں کون سا؟ فأی الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قال الماء، پانی، فحفر بیرا وقال هذه لأم سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھدوائے اور اس کا نام رکھ دیے یہ میری ماں کا کنواں۔ تو دیکھیے اس میں کئی باتیں ہیں، ایک نے کئی باتیں ہیں۔ ایک تو صاف بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے پانی، ماں، آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے عرب میں پانی کی سب سے زیادہ تکلیف تھی، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پہ محلہ بس جاتا تھا، پھر پانی ختم ہوتا تو وہاں سے ٹینٹ اٹھا لیتے تھے، چلے آتے تھے۔ پانی کی بہت بڑی اہمیت، بہت زیادہ اہمیت تھی پانی، کیونکہ جان ہے وہ انسانی زندگی کی، تو پانی کی سخت ضرورت تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں پانی، تو آپ کنواں کھدوائے، کنواں کھدوانے کے بعد نام رکھ دیے وقال هذه لأم سعد، یہ کنواں کیا ہے؟ ام سعد کا ماں کا ہے۔ تو اب رہی بات اس پہ، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور فرمائیے، ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوائے، وہ کنویں کی نسبت اپنی ماں کے نام سے رکھ دیے۔ تو اس سے معلوم ہوا ایصال ثواب جس مرحوم کے لیے جو چیز اگر دیتے ہیں، اگر وہ چیز کی نسبت اس مرحوم کے ساتھ اگر رکھیں گے تو اس میں ناجائز نہیں ہے، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں غلط کیا بول رہا ہوں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے وحاذی ام سعد، یہ ام سعد کی ماں کا ہے. تو اب رہی بات، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہونا ہے. آج کے دور میں 11ویں شریف کا کھانا حرام، فاتحہ کا کھانا حرام، چہلم برسی صبح کا کھانا حرام، جہانگیر پیروں کا بکرا بولیں گے حرام، 11ویں شریف کا بکرا بولیں گے حرام. بول رہے ہیں کیوں حرام؟ غیر سے نسبت ہوگی حرام. وما اللہ، قرآن پاک میں 4 جگہ یہ آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. وما احل لغیر اللہ کی دلیل لے کے کیا کرتے؟ جس چیز کی نسبت غیر اللہ سے لگے وہ سب حرام بولتے ہیں بس. تو اب رہی اس پہ مختصر سی بات. حضرت قبلہ اجازت ہے تو وما احل به لغیر اللہ کی تفسیر. ایک بات ہے، سب سے پہلی بات بنیادی میں بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں پڑھا رہے ہیں ہمارے سے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے. پھر سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ میرے نیک بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے بولے اللہ تعالیٰ. ذرا بہت غور کرنے کی بات ہے. صراط القرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ نہیں فرمایا، جبکہ قرآن ہے کسی ہدایت کے لیے ہے نا، قرآن گمراہی کے لیے تو نہیں ہے. اگر کوئی بولے گا قرآن میں گمراہی ہے یا گمراہی کے لیے تو کافر بن جاتا، اسی وقت دیر بھی نہ لگتی. زبان سے ادھر الفاظ نکلے ادھر کافر بن گیا، ادھر سے زبان سے الفاظ نکلے ادھر کافر بن گیا. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ کیوں نہیں فرمائے؟ اس لیے نہیں فرمائے، سیدھی بات، جتنے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں سب کے ہاتھ میں قرآن ہے، سب بول رہے ہیں میرے پاس آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں، میرے پاس آؤ میں قرآن. عام معصوم آدمی جس کو کچھ بھی نہیں معلوم، سب کے ہاتھ میں قرآن ہے، کس کے پاس جانا؟ اگر قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہوتا تو یہی مسئلہ پیدا ہوتا کہ عام انسان کو ہدایت کا راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کو بہت ہی آسان کر کے فرما دیا. اور اس میں صراط الحدیث بھی نہیں ہے، حدیث ہدایت کے لیے ہے، حدیث کیا ہے؟ ہدایت کے لیے ہے. لیکن صراط الحدیث نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ تو بات وہاں پہ یہاں پہ بھی وہی پیدا ہو جاتی. سب کے ہاتھ میں احادیث کی کتابیں ہیں. یہ صاحب بول رہے میرے پاس آئیے میں حدیث سے بتاتا ہوں، یہ صاحب بول رہے میں بھی حدیث سے بتاتا ہوں، وہ صاحب بول رہے میں بھی حدیث سے بتاتا ہوں. ایک معصوم آدمی اس کو معلوم نہیں تو جائے تو کدھر جائے؟ تو اسی طریقے سے سیدھا راستہ مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں بے شک قرآن ہدایت کے لیے ہی ہے، احادیث ہدایت ہی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے، اس پہ صحیح چلنے کے لیے اولیاء اللہ جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے راستے پہ چلو. یہ جیسے قرآن پاک کا ترجمہ کرے ویسے کرو، یہ جیسے خلاصہ بیان کرے ویسے کرو. تمہارا ترجمہ، تمہارا خلاصہ ان سے نہ ٹکرائے. اگر ان سے ٹکراتا ہے تو وہ جو ہے نا غلط راستہ ہوگا. تو دیکھیے وما احل لغیر اللہ، خالی آپ ڈکشنری میں معنی دیکھے تو نہیں چلتا. اس آیت پاک کے معنی میں جو معنی لیے جا رہے ہیں وما احل به لغیر اللہ، جس چیز کی نسبت کسی اور سے کر دی جائے وہ حرام ہے. اس معنی کو کوئی محدثین نہیں فرمائے، کوئی مفسرین نہیں فرمائے، کوئی فقہاء کرام یہ معنی نہیں لیے.
اکابر علماء کرام اولیاء اللہ یہ معنی نہیں لیے. وہ معنی کیا لیے؟ سیدھا سیدھا معنی یہی لیے جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، بجائے اس کے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کے اگر ذبح کریں گے تو وہ جانور حرام ہے. اس کے معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں تمام تفاسیر جو سارے عالم میں پڑھی جاتی ہیں، تمام نظریے کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، سب میں یہی معنی ہے کہ اللہ کا نام زبان کے وقت بلند کیا جائے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر دوسروں کا نام بلند کریں گے تو وہ ہوگا حرام. تو ذرا بتائیے کتنا بھی نادان مسلمان ہو، علم سے دور ہو، کتنے بھی گاؤں کا رہنے والا ہو، کب جب کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کے سوا نعوذ باللہ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے بعد تو ہمارے نبی کا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے تو بھی ذبح کرتا ہو؟ نہیں کرتا. تو اس لیے کتنا کون سا بھی مسلمان ہو، علم سے کتنا بھی دور ہو، جب وہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر کے نام سے ذبح کرتا ہے. اسی لیے تو فتویٰ اسی پہ ہے، آپ معلوم کر سکتے. بدھ کے سامنے بھی اگر کوئی جانور بسم اللہ واللہ اکبر بول کے ذبح کریں گا مسلمان تو حلال ہے. تو ابھی جو ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کی نسبت ہوگی تو کھانا حرام، دوسروں کی نسبت ہوگی کھانا حرام. تو پہلی بات ان سے یہ سوال کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا جو ہے نا کنویں کا نام ماں کے ساتھ جوڑ دیے، تو آپ صحیح ہیں یا صحابی رسول صحیح ہے؟ دونوں میں کون صحیح ہے؟ ارے صحابی کے علم کے سامنے آپ رہتے کہاں؟ ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں. چلیے ٹھیک ہے، تمام محدثین مفسرین نے یہ معنی نہیں بیان کیا. آپ کے معنی اگر تھوڑے دیر کے لیے مان لیے تو اس میں کتنے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دیکھ لیجئے. پہلی بات، اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے جس چیز کی نسبت غیر اللہ کے ساتھ ہو وہ چیز حرام ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. سب سے بڑی خرابی یہ ہے، سوال یہ ہے جتنے ائمہ علماء محدثین مفسرین سب غلط ہیں، آپ صحیح ہیں، دونوں میں کیا ہے؟ وہ لوگ اس معنی کو بیان نہیں کیے اور آپ اس معنی کو بیان کر رہے ہیں. تو لازمی بات ہے فیصلہ یہی ہوگا، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے. دوسری اور ایک بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے آپ کی بات ٹھیک ہے، جس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو گئی وہ حرام ہے ہمارے نزدیک نہیں، بلکہ ابتدائی اسلام سے آج تک کسی ولی کے نزدیک، محدث مفسر، کسی فقی کے نزدیک ایک بات ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیے تو مگر اس میں کتنے خرابیاں، وہ خود اس پہ عمل نہیں کر سکتے. جو اس بات کو مان رہے ہیں وہ صرف مخصوص چند چیزوں کے لیے کہہ رہے ہیں، 11ویں شریف، میلاد النبی، بولے نہیں یہ تو جو ہے نا شرک بدعت ہو گیا، غیر اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی. کیوں؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز کی نسبت دوسروں کے ساتھ ہو گئی وہ حرام ہے. تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے، عقیقے کے بکرے لا لیے. عقیقہ کس کا ہوتا؟ اللہ کا ہوتا ہے کیا؟ چند مثالیں میں دے رہا ہوں. عقیقہ کس کا ہوتا؟ پیدا ہوئے سو بچے کا ہوتا. تو پھر یہ کس کی دعوت ہے؟ عقیقے کی دعوت حرام. ارے عقیقہ بولتے غیر اللہ کی نسبت ہوگی نا، بچہ کیا جس کا عقیقہ ہو رہا وہ خدا ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ 11ویں شریف کی دعوت حرام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہو گئی. عقیقے کی دعوت حرام، بچے سے ہو گئی. ہمارے پاس تو نہیں، پھر آپ عقیقہ مت کرو، چھوڑ دو.
سنت چھوڑ دو، ایسے چھوڑتے چلے جاؤ. اس کے بعد آتی باری قربانی کی. قربانی کس پہ واجب ہے؟ اللہ پہ واجب ہے. صاحب نصاب مسلمان پہ واجب ہے. قربانی کا جانور، پھر قربانی بھی حرام، قربانی کا گوشت حرام. اور میلاد النبی کا کھانا ہے، غیر اللہ سے نسبت ہوئی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک. آپ ذرا ادھر توجہ رکھیں، چند باتیں ہیں کیونکہ یہ اہم چیز آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. یہ بات یہ بیان کی جا رہی ہے غیر اللہ سے جس کی نسبت حرام. اب رہی بات کئی کی دعوت ہے، یہ ولیمہ کی دعوت ہے. ولیمہ کس کا ہوتا؟ نعوذ باللہ، اللہ کا تو نہ ہوتا نا ولیمہ. ولیمہ کی دعوت حرام، غیر اللہ سے نسبت ہو گئی. میلاد النبی کا کھانا حرام تو پھر ولیمہ کا کھانا حرام. جب نبی کی نسبت ہوئے تو ناجائز، تو عام انسان کی نسبت ہوئے تو کیسا جائز؟ ذرا غور فرمائیے. اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیں گے، تھوڑا اور آگے بڑھیں گے. گھر میں چاول پک رہے ہیں، روزانہ کھانا پک رہا. چاول کہاں سے لائے؟ فلاں کھیت سے، فلاں میل سے، فلاں دکان سے. نہ کھیت خدا ہے، ذرا غور فرمائیے. نہ میل خدا ہے، نہ دکان خدا ہے. لیا کے لیے چاول بھی حرام، کھانا نہیں کھانا. غیر اللہ سے نسبت آسمان سے تو نہ اترا ڈائریکٹ. آپ کسی دکان سے لائے، کسی میل سے لائے ہوں گے. نہ میل خدا ہے، نہ دکان خدا ہے، کچھ نہیں. تو پھر یہ بھی حرام. تو یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا، اس پہ وہ خود عمل نہیں کر سکتے. خالی وہ مخصوص چند چیزوں سے ان کو دشمنی ہے. 11ویں شریف، 12ویں شریف، فاتحہ کے کھانے سے دشمنی ہے، اس سے شریف سے. اگر آپ ایسی نسبت ہے تو پھر سب شادی کا کھانا، شادی کس کی ہوتی؟ انسان کی ہوتی نا. شادی کا کھانا حرام. ارے غیر اللہ سے نسبت ہوگی نا، اللہ کی شادی تو نہیں ہوں گی. جب آپ کو فاتح یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا اس کو سمجھ میں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین.